الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى أربعة أشياء صلوات خالق اکبر وحدہ لا شریک اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مالک حقیقی ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، جمعۃ المبارک کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ مومن کرام، یہ جمعہ اور اس کے بعد ایک اور جمعہ آئے گا، اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد ظہور ہو۔ مل کے درود پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا ہے۔ اربعۃ اشیاء فی اربعۃ اشیاء، چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا ہے۔ کون کون سی چار ایسی چیزیں ہیں جن کے چار اور اگر کریں تو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں؟ درود پڑھ دیں مل کے محمد علیہ بیت محمد۔ الاول برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، سب سے پہلے علم کی برکت استاد کی تعظیم میں رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں اور علم حاصل کر کے اس کی برکت سے، علم کے فیوز سے دنیا مجھ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرے تو وہ شخص اپنے استاد کی تعظیم کرے۔ جو استاد کی تعظیم نہیں کرتا اس صاحب علم کا دنیا میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایسا درخت جس کے اوپر پھل تو لگتے ہیں لیکن پھل میٹھے نہیں ہوتے، پھل کڑوے ہوتے ہیں، یعنی ہم پھل دیکھ تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ تو علم حاصل کرنے والا، اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا علم یا دین کا علم، علم علم ہے کسی بھی طریقے سے، اور دین کا علم ہو تب بھی، دنیا کا علم ہو تب بھی، جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بھی چاہتا ہے کہ میرے علم میں برکت ہو، مجھے لوگ رسپیکٹ کریں، مجھے لوگ سلام کریں، میرے سے لوگ پیار کریں، سو مینی اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ آ جائیں گے، تو ان اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور ٹیچر، ایون یور ٹیچر کرسچن، جو، اینی باڈی، کوئی بھی ٹیچر ہے تمہارا، لیکن تمہارے اوپر واجب ہے کہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ہم اور ہر، آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، تب جا کے آپ کے جو علم حاصل کرو گے اس علم کی وجہ سے لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ الثانی بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، یعنی بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، ایمان کی بقا اللہ کی تعظیم میں ہے۔ جیسا کہ علم کی جو طالب علم ہے وہ جب تک استاد کی تعظیم نہ کرے اس کا علم باقی نہیں رہتا۔ جو کہتا ہے میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں،
میں ایمان میں تقوی میں بڑا سٹرونگ ہوں. تو کس طرح سٹرونگ ہوں؟ اگر وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو سمجھو یہ مومن ہے. ما معنی تعظیم اللہ کی تعظیم کا کیا معنی ہے؟ What means of تعظیم, respect of God. یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کی رسپیکٹ, اللہ کی تعظیم, اللہ کے ساتھ پیار, کیا مطلب ہے؟ تب آپ مومن ہو, تب آپ کے اندر بقائے ایمان ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے اللہ کی تعظیم؟ کہ جن جن چیزوں سے اللہ منع کرے اسے رک جاؤ, جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے اسے کر دو. اور یہی سبب ہے کہ سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام اپنی اپنی ذہنی بساط کے مطابق لوگوں نے, شاعروں نے, مؤدب ادیبوں نے, بہت پڑھے لکھے لوگوں نے, کسی نے سرکار کو رب وفا کہا, کسی نے وفا کا غازی کہا, بہت بڑے بڑے القابات جو امام علیہ السلام معصومین اٹھ کے تعظیم, حتیٰ کہ قیامت کے میدان میں ایک سواری آئے گی. اور یہ روایت ہے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک سواری آئے گی, اور وہ سواری جو ہے اس سواری کو دیکھ کے قیامت کے میدان میں ہر نبی اس صاحب سواری یعنی سوار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اب قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جو کھڑا ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. انبیاء کھڑے ہوں گے. جب انبیاء کھڑے ہوں گے تو ان کی امتیں, جو نیک امتیں ان کے سامنے جنت میں جانے کی مشتاق بیٹھی ہوں گی, وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی. حتیٰ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو جائیں گے تعظیم کے لیے. تو پوچھا جائے گا یہ کون ہے, یہ جو سوار ہے, من هو راکب, یہ جو راکب آ رہا ہے, سوار آ رہا ہے, یہ کون ہے؟ ما اسمہ. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب رسول خدا سے پوچھیں گے, یا رسول اللہ یہ کون ہے تعظیم جس کی کھڑی ہو کے کی جا رہی ہے؟ ہم سارے ان کو ہاتھ اوپر سر پہ ماتھے پہ اٹھا کے سلام کر رہے ہیں, اور وہ جو سوار ہے وہ ہمیں نہ تو ہاتھ اٹھا کے سلام کر رہا ہے اور گزر رہا ہے. تو پیغمبر گرامی فرمائیں گے کوئی یہ معمولی شخص نہیں, ھذا رجل سقائے سقینہ, یہ بندہ جناب سیدہ سکینہ کے ماش کی پانی پلانے والا, اسمہ ابوالفضل العباس. کیوں یہ تعظیم ملی؟ اتنی تعظیم کیوں ملی؟ کہ جو مظلوم کربلا نے کہا وہ کر دیا, جہاں سے منع کیا رک گئے. تو تعظیم اس چیز کا نام ہے, اللہ کی تعظیم, یعنی کہ انہوں نے امام کی تعظیم کی ہے. تو امام کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے. تو مومن کرام سرکار ابوالفضل العباس نے تعظیم کی ہے, اتنا رتبہ ان کو مل گیا ہے. تو جو سمجھتا کہ میں مومن ہوں, میں صاحب ایمان ہوں, تو وہ اللہ کی تعظیم کرے. درود پڑھ دے مل کے محمد اللہ اکبر. ذائقۃ الحیات فی تعظیم الوالدین, یعنی زندگی کی اگر لذت لینا چاہتے ہو, زندگی کا اگر ذائقہ لینا چاہتے ہو, زندگی کو اگر آپ خوبصورت گزارنا چاہتے ہو, ہاں جس طرح, تو کیا کرنا کیا ہے؟ فی تعظیم الوالدین, زندگی کی لطف, زندگی کی مٹھاس, زندگی کا سویٹنس ہونا, زندگی بڑے پیار سے گزارنا, ٹھاٹ سے گزارنا. کیسے ممکن ہے؟ ماں باپ کی عزت کرو. اگر ماں باپ کی عزت کرو گے تو زندگی کی لذت حاصل ہو جائے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں یورپ میں بھی آ گئے, یو کے میں بھی آ گئے, مکان کونسل نے دے دیا, بل جناب اپنی طرف سے دینا پڑتا ہے, کام کرتے ہیں, کونسل کو رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا, پھر بھی پوری نہیں پڑتی.